آیت نمبر 57 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ظاہری نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور یہاں پہ آخرت کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات کا آپس میں ربط ہے، کیونکہ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بعض اوقات ہمیں کوئی لاجک جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا دنیا میں ایک انسان بہت ساری مشکلات کو دیکھتا ہے، مگر اس کی زندگی میں تو یوسف علیہ السلام کی طرح بعد میں بھی آسانیاں نہیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مکہ کے صحابہ تھے ارلی دور کے، کہ ان لوگوں نے تو بدر کی فتح نہیں دیکھی تھی، فتح مکہ بھی نہیں دیکھی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ جیسا کہ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو ہر فلسطینی کی تمنا ہوگی کہ وہ اسرائیل کی ذلت دیکھے، لیکن کتنے ہی ایسے ہیں جو یہ تمنا لے کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب ہوگا مگر ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو گویا کہ یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل فوکس جو ہونا چاہیے وہ آخرت کا اجر ہونا چاہیے۔ کہ دنیا میں بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یوسف علیہ السلام جیسی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں، ان کی زندگی میں یہ ساری نعمتیں ہوں، مگر انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی سٹرگل، کوئی پریشانی دیکھی نہ ہو، تب بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کو تو یہ سب کچھ مل رہا ہے اور بغیر کچھ کیے مل رہا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے لیے آخرت ہے؟ تو گویا کہ ان دونوں آیات کو ساتھ لا کے ہمارا کانسیپٹ جو کلیئر کیا گیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ سب کچھ نہ بھی ہو، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت کا اجر ہونی چاہیے، ہمارا ٹارگٹ آخرت ہی ہونی چاہیے۔ اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے، ایک ایمان کا کہا ہے اور ایک تقوی کا کہا ہے۔ اور ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فعل کی صورت میں بیان کیا ہے کہ ہمارا وہ جو گھٹتا بڑھتا ایمان ہے کبھی بہت اچھا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ہم ایمانی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں، مگر اس ایمان کے باوجود بھی اور یتقون کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بعض اوقات بچ بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی بچ سکتے گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں گی، کہ کبھی ہوں گی کبھی نہیں بھی ہوں گی، اس لیے ان دونوں کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اجر سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ مکمل ہر طرح سے پرفیکشن نہیں ہم سے مانگی گئی ہے، لیکن اگر ہم نے زندگی میں اچھا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہماری کوششیں اور ان کے اجر جو ہیں وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے ایمان اور تقوی ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو بھی جو انسان اپنی زندگی میں جس لیول کا بھی ایمان رکھتا ہے اور جس لیول کی بھی کوشش کر رہا ہے تو کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر ایک کوئی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا معیار کا نہ ایمان رکھتا ہے نہ تقوی رکھتا ہے۔